یہ روزہ جس کی وجہ سے تو نے کھانا پینا اور بیوی کو چھوڑا ہے، حالانکہ وہ تیری زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر تیری زندگی کا تصور نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت رب العالمین نے خود انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جب روزے کی حالت میں یہ تو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا سوچنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کی جو بنیادی 3 ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اور بیوی کا معاملہ، یہ انسان اپنی فطرت، اپنے وجود، اپنی زندگی کے جو بنیادی حصہ اور بنیادی ضرورت ہے، روزے کی حالت میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عبادت، عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی بے پناہ نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی نعمت رمضان المبارک کی نعمت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے فضل کیا۔ اللہ احکم الحاکمین کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ اپنی امت کو اتنے قیمتی فرامین دے کر گئے کہ اگر سونے کے پانی سے بھی ان کو لکھا جائے تو سونے کی قیمت بڑھ جائے، اتنے قیمتی فرامین ہیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک ہم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے اس کائنات میں بسنے والے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اس کائنات کے وہ لوگوں جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، پھر یہ سانسیں، ان کا سلسلہ انسان کے وجود سے ٹوٹ جانا ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دل کی دھڑکنیں عارضی ہیں، پھر ایک وقت آنا ہے کہ دل نے دھڑکنا بند ہو جانا ہے، جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی ہے، جس میں ابتدائی طور پر انسان سے اس کی زندگی کا حساب لیا جانا ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ رب العالمین ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قبر سے پھر اٹھ کے محشر کا میدان ہے، اور ہر میں سے ہر ایک نے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہر آنکھ کے دیکھنے کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا، یہ آنکھ نے دیکھا تھا تو کیوں دیکھا تھا؟ کانوں کی ہر سماعت کا سوال ہوگا۔ جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ زبان کا جو ہر بول ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ دلوں کے خیالات، دلوں کے ارادے اور نیتیں جو ہیں ان کو بھی تولا جائے گا اور ماپا جائے گا۔ جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا میں کھڑی ہوئی یہ بلڈنگیں اور بڑے بڑے انسانوں کے بنائے ہوئے یہ امپائر جو ہے کہ ایک قیامت آنی ہے، زمین نے پھٹ جانا ہے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں، یہ ٹمٹمانے والے ستارے جو ہیں انہوں نے ٹوٹ کے گر جانا ہے، یہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جانا ہے۔ جو اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے ایمان لانے والے لوگوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں رب العالمین کی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہاری آنکھ کو کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ انسان ہے جو رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ تمہاری آواز کے، تمہارے لب و لہجے سے لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ یہ وہ انسان ہے جو رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ تم چوک چراہے میں کھڑے ہو یا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، روزے تم پر ایمان والو اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو بھی یہ اندازہ اور احساس ہو جائے کہ یہ وہ انسان ہے کہ مسجد کے اندر بھی اس کے چہرے اور اس کے وجود پہ اللہ احکم الحاکمین کے خشیت کے اثرات نظر آتے ہیں، اور چوک چراہے میں بھی کھڑا ہے تو بھی یہ وہی ہے اور اس پہ اللہ کے ڈر اور خوف کے اثرات موجود ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ، سید التابعین، بازار وہ جگہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث کے مطابق رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، یہ مسجد یہ وہ ٹکڑے ہیں جو رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، کیونکہ گناہ سب سے زیادہ بازار میں ہوتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ جب بازار سے گزرتے تو دکانوں اور کاروباروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر ان کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے رب العالمین کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ روزے اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بھوکے اور پیاسا رکھنے کے لیے نہیں عطا کیے۔ ان روزوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی قربانی دے دیں، یہ تو ایک بڑے مقصد کی تیاری تھی کہ انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، ورنہ اگر رب العالمین کی عبادت کے پہلو کو دیکھا جائے تو کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ صرف مچھلیوں کی جو قسمیں دنیا کے اندر ہیں 10,000 سے زائد قسم کی مچھلیاں ہیں، اور ہر قسم کی مچھلی کی تعداد جو ہے وہ اربوں اور کھربوں میں ہے۔ دنیا میں رینگنے والی چیونٹیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج تک انسان جو ہے وہ ان کو شمار کرنے سے قاصر ہے۔ اگر صرف عبادت والی بات ہی ہوتی تو علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے رب العالمین کو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ جو سنگلاخ ہیں جن کے اندر احساس اور ضمیر نہیں ہے یہ بھی رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب، جتنے روئے زمین پہ پائے جانے والے درخت ہیں یہ بھی رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی جانور ہیں، جتنی جاندار چیزیں ہیں یہ بھی رب العالمین کو سجدہ کرتی ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں کی ساتوں زمینیں اور میں پائی جانے والی ساری مخلوقات تیرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ایک جو مخلوق ہے وہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ بیل بوٹے جو ہے، یہ جو زمین پہ پائے جانے والے جو درخت ہیں یہ تیرے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور پہاڑوں کو بھی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو فضا میں اڑنے والے پرندے جو ہے وہ اپنی پروازوں کو روک دیتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ، کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان میں اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ اپنی پروازوں کو روک کر زبور کی تلاوت کو سنتے اور رب العالمین کی عبادت اور تسبیح کرتے، اور پہاڑ بھی زبور کی تلاوت کو سن کر جو ہے وہ رب العالمین کی تسبیحات کرتے۔ اللہ احکم الحاکمین اس قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں جو اللہ احکم الحاکمین نے ہم کو عطا کیا لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر بھی انسان جو ہے اس کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔
آپ کو اپنی آنکھوں سے پہاڑ پہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے اثرات نظر آ جاتے، متصدیاً من خشیت اللہ، پہاڑ رب العالمین کے ڈر سے پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لوگ بھی کچھ غور و فکر کر لیں کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، ہر طرح کی نعمت تم کو دی ہے، پوری کائنات تمہارے لیے بسا دی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، رات کی تاریکی میں تم کو خوبصورت نورانیت سے نوازنے کے لیے ہم نے ستاروں کی چادر بچھائی ہے، اور زمین پہ دیکھیے کتنی نعمتیں جو ہے وہ رب العالمین نے تمہارے لیے رکھ دی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر نعمت جو ہے وہ تمہارے لیے بنا دی ہے، عبادت تو یہ ساری مخلوقات بھی کرتی ہے، تو عبادت کی تو رب العالمین کو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ آئیے یہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کو آج کے دن سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ آج اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عام روزے کی بات ہے، رمضان کے روزے کی بات نہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفا، جس آدمی نے زندگی میں ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیا، اللہ احکم الحاکمین اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اتنی کی ہی زندگی ہے، 60-70 سال کی، صرف ایک روزہ رمضان المبارک کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی انسان زندگی میں کبھی بھی سال کے کسی دن میں بھی ایک روزہ اس کو اس کے تقاضوں کے ساتھ آدمی رکھ لے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، تو رب العالمین انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں اگر یہ روزہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی رمضان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، عمرہ بہت بڑی عبادت ہے اور حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے عبادات میں سے جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صرف واحد ایک عبادت جو صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے وہ حج ہے، اس کے علاوہ بقیہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ تو بن جاتی ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس آدمی کو حج کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، بلکہ فرمایا کہ میری صحبت و رفاقت میں اس کو حج کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں عمرے کی حیثیت اتنی بڑی، تو جو اصل عبادت اس رمضان کے مہینے کی ہے، روزے، قرآن مجید کی تلاوت، راتوں کا قیام، پھر اس کی رمضان المبارک کے مہینے میں کیا حیثیت ہوگی؟ یہ کوئی بھوکا اور پیاسا رکھنے کا پروگرام نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے صحیح طور پہ رکھ لیے، ممکن ہی نہیں ہے 1 سال تک وہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لے۔ فرماتے ہیں جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے صحیح طریقے سے رکھ لیے، ان کے تقاضے پورے کر دیے، پورا 1 سال تک انسان کی زندگی پہ رب العالمین کی خشیت کے اثرات نظر آتے ہیں، پورا 1 سال کے لیے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں نقل کیا ہے کہ ہمارے اسلاف
6 مہینے رمضان المبارک سے پہلے رب العالمین سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ رب العالمین اس سال رمضان کی سعادت جو ہے وہ ہم کو عطا کر دینا۔ تو یہ کتنی قیمتی چیز ہوگی کہ اس کی تیاری 6 مہینے پہلے رمضان المبارک آنے کی اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر جب رجب کا مہینہ آ جاتا، کیا وجہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں تقوی نہیں دے پاتا؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی آنکھ میں حیا پیدا نہیں ہوتی؟ جیسے پہلے آوارہ تھی، آنکھ رمضان کے بعد بھی آوارہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی نمازوں میں غفلت تھی، پھر رمضان المبارک کے بعد بھی نمازوں میں غفلت ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے بھی سود کھاتا تھا، حرام کھاتا تھا، گندے مناظر کو دیکھتا تھا، رمضان المبارک کے بعد بھی ویسا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی عورت جو ہے وہ شرم و حیا کی چادر کو پھاڑ کے آوارگی کا مظہر بن کے بازار میں نکلتی تھی، رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ عورت اسی طریقے سے بے پردہ نکلنے کی جرأت کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رمضان سے پہلے بھی چہرے پہ نبی کی سنت نہیں ہے، رمضان گزار لیا ہے پھر بھی جو ہے وہ چہرے پہ نبی کی سنت نہیں آئی ہے۔ الغرض جو ہے رمضان سے پہلے والی زندگی رمضان کے بعد بدلی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان کو سمجھے ہی نہیں، یہ رمضان ہے کیا۔ ان کو پتا 6 مہینہ پہلے دعائیں شروع کرتے، اور جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو اپنے کاروبار اور معاملات کو مختصر کر دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ متوجہ ہو جاتے۔ ابو بکر الوراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی رجب کے مہینے میں نیکی کی کھیتی کا بیج نہیں بوتا اور شعبان کے مہینے میں نیکی کی کھیتی کو سراب نہیں کرتا، وہ رمضان کے مہینے میں اس کھیتی کو کاٹ نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے رمضان کے بعد پہلی فجر، اسی فجر میں جو ہے وہ حاضری مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان گزرتا ہے اور ابھی جو ہے اس کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا ہوتا کہ عورتیں ایسے گندے لباس پہن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں کہ مسلمان اور کافر عورت میں فرق مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے رمضان المبارک کے 30 دن روزے کی حالت میں گزارے ہیں اور عید کے دن ہی جو ہے آنکھوں کی آوارگی کا جو ہے وہ سامان کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں نیکی کی کھیتی کا بیج نہیں بوتا اور شعبان کے مہینے میں اس کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس نیکی کی کھیتی کو کاٹ نہیں سکتا۔ یہ شعبان کا مہینہ جنہوں نے رمضان بنانا ہوتا ہے وہ کیسا گزارتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے پورے کے روزے رکھتے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2-4 چند دن چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے۔ کیوں یہ شعبان کے مہینے میں روزے کیوں؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرائض کی تیاری کے لیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہر فرض نماز سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو چیک کر لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لے۔ میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں نے فرائض میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لے، کیا اب بھی میرے دل کے اندر باہر کی دنیا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو چیک کر لے، کیا میں پورے طریقے سے رب العالمین کی خشیت میں ڈوب کے فرض نماز کو ادا کر سکتا ہوں یا کہ نہیں کر سکتا؟ میں نے جب اللہ اکبر کہنا ہے کہ یا اللہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر اس کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ میں کھڑے ہو کر رب العالمین اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں تیرے علاوہ کسی اور چیز کی بڑائی اور کبریائی نہیں ہے، کیا واقعتاً ہاتھ کھڑے کر کے جب اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو میں واقعتاً اپنی زندگی میں رب العالمین کو سب سے بڑا مانتا ہوں یا کہ نہیں؟
تو یہ نماز سے پہلے انسان اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے پورے مہینے کے روزے صرف 2-3 دن چھوڑ کے بقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تاکہ انسان مسلسل اپنے آپ کو ٹریننگ دے سکے، اپنے آپ کا جائزہ لے سکے کہ رمضان المبارک کا روزہ جس روزے نے انسان کو متقی بنانا ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز کہ انسان متقین میں سے ہو جائے، اس کو حاصل کرنا ہے کیا میں اس روزے کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو گیا ہوں یا کہ نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس رمضان کا مہینہ آیا اور عبادت شروع کی تو پھر وہ رمضان میں ہی ختم ہو جاتی ہے، زندگی پہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ عظیم محدث فرماتے ہیں کہ شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ائمۃ المحدثین شعبان کے مہینے میں اپنی دکانوں اور اپنے کاروباروں کو بند کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کر لیتے تھے، تاکہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو انسان اس قابل ہو چکا ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے اور رمضان کے مہینے میں اس عظیم قرآن مجید کی تلاوت کر سکے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ لوگوں یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے کہ جو سراپا ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ ہم نے تم کو رمضان میں وہ قرآن مجید دیا ہے، اگر اس کو پہاڑوں پہ بھی اتار دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ پھٹ جاتے۔ ہم نے تم کو وہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں دیا ہے، تو تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق اور رویہ ہوتا ہے یہ شعبان میں اپنے آپ کو چیک کر لو۔ اور جو رجب اور شعبان کو اس طریقے سے گزارتا نہیں ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکات اور فیوز کو صحیح معنی میں جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، اس سے پہلے ایک بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی تیاری بس ایسے ہی ہے، رمضان کے چاند کا اعلان ہوا اور نیت کر لی اور رمضان کے روزے شروع کر دیے۔ ہم تو یوں سمجھے ہیں، اس کو سعید بن مسیب رحمہ اللہ ان کے اس واقعے سے سمجھیے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں نقل کیا۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آگے کہا امام الوقت ہم آپ کی صحبت میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس سال حج کی نیت نہیں کی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے، آپ حج کی نیت کر لیں۔ فرمانے لگے مجھے بیت اللہ کے حج کی نیت کرنے کے لیے کئی مہینوں کا وقت چاہیے، اب اتنا وقت باقی نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے؟ جس زبان سے یہ کہنا ہے لبیک یا اللہ میں پورے طریقے سے تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے اور جس وجود کو لے کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، منا مزدلفہ عرفات جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے مجھے کئی مہینوں کا وقت چاہیے، یہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ لعلکم تتقون، روزہ انسان کو متقی بنا دے، اس کے لیے بھی بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ روزہ جس میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو رب العالمین نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے باب الریان، سیراب کر دینے والا دروازہ۔ جس بھی آدمی نے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو اس باب الریان سے جنت میں داخل کریں گے۔ کون سی جنت اس روزے پہ ملتی ہے؟ وہ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جس کا گارا کستوری کا، اور ان چیزوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔
میرے پیارے ایمان والے بھائی، کاش کہ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ وہ جنت جس کو رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس جنت میں جانے کے لیے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، سراب کر دینے والا۔ صرف چند گھنٹوں کی پیاس برداشت کی ہے تو رب العالمین اس دروازے سے داخل کر کے جنت میں لے کر جائیں گے، اور تیری پیاس کو بجھانے کے لیے رب العالمین نے جو جنت کے اندر سامان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اور دودھ کے دریا وہاں پہ چلا رکھے۔ عربی زبان میں نہر دریا کو کہتے ہیں، ہم نے غلطی سے اس کا ترجمہ نہریں کر دیا ہے۔ رب العالمین نے اگر ہم اس دنیا کے اندر بھوکے اور پیاسے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، تو رب العالمین نے پھر اس کی سرابی کے لیے شہد اور دودھ کے دریا جاری کیے ہیں، جن سے رب العالمین جو ہے وہ پلائیں گے، اور وہاں پر شراب کے چشمے اور نہریں اور دریا ہوں گی، اور رب العالمین نے ایسا کھانے اور پینے کا سامان کیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان کی آنکھ نے دیکھنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ روزہ جس دروازے سے انسان کو جنت میں لے جائے گا، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ صرف ایک حدیث بخاری شریف کی، مومن کو جنت کے اندر جو گھر ملے گا، ہم نے ان گھروں کو بنانے کے لیے، ان فیکٹریوں کو کھڑا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ روزے کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگی سے رب العالمین کا تقوی نکال دیا ہے، اس دنیا کو دل میں اتنی جگہ دے دی ہے کہ روزے کے باوجود بھی اس دل کے اندر رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو پاتا۔ یہ جن بلڈنگوں اور کوٹھیوں پہ ہمیں فخر ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بخاری شریف کی صرف ایک حدیث کے بارے میں اگر ہم سوچ لیں، مومن کو جنت کے اندر جو گھر دیا جائے گا، ایک ہیرے کا گھر ہوگا جو 60 میل کا ہیرا ہوگا۔ 60 میل کے ہیرے کا ایک گھر ایک مومن کو دیا جائے گا۔ یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کی طرف جس کے لیے یہ ساری تمہید ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا فرمان ہم تک نقل کیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے سب کا فائدہ انسان کو ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا جو ہے وہ انسان کو بدلہ دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لِكُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدم کفارہ، انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، إِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے۔ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ عظیم محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، اللہ کرے یہ جملہ اور یہ حدیث آج ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، کل قیامت کے دن انسان نے جو لوگوں پر ظلم کیے ہوں گے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، طرح طرح کے جو ہے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں احتیاط نہیں کی، کچھ سوچا نہیں ہے، پوسٹیں آگے کر دی۔ انسان جب قیامت کے دن جائے گا تو کیا ہوگا؟ جن پہ ظلم کیا ہوگا انسان کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے ان لوگوں کو دی جائیں گی۔ جب انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ لے کر جو ہے وہ انسان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوائے ایک عبادت کے گناہوں کے کفارے میں ساری عبادات دی جائیں گی، انسان کی نمازیں دی جائیں گی، انسان کے حج دیے جائیں گے، انسان کے صدقہ و خیرات دیا جائے گا، انسان کا قرآن مجید پڑھنا دیا جائے گا، لیکن جس آدمی نے صحیح معنی میں رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوگا،
یہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ روزے والی عبادت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کے کفارے میں نہیں دی جائے گی، اور یہ روزہ بچ جائے گا اور یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ کلو عمل ابن آدم لہو، اور مسلم شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی جو انسان کرتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ ہر نیکی، یہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ الا الصوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب بھی میں دوں گا۔ ہر عبادت کی نیکی طے شدہ ہے، اور وہ نیکی جو ہے وہ انسانوں کو اور فرشتوں کو بتلا دی گئی ہے۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے میرے بھائیوں، ایک عبادت صرف ایسی ہے کہ جس کی نیکی کا اجر جو ہے نہ فرشتوں کو معلوم ہے، نہ انبیاء کو معلوم ہے، نہ انسانوں کو معلوم ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ جو ہے یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ آئیے بات کو نتیجے کی طرف لے کر جائیں تاکہ مقصد سمجھ میں آ جائے۔ روزہ جو ہے یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کا دن صبر کا اجر جو ہے وہ تول کے اور گن کے نہیں دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک جب روزہ افطار کرتا ہے تو کھانا پینا جو انسان کی فطرت میں جس کی محبت رکھی گئی ہے وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور دوسری خوشی انسان کو اس دن ہوگی جب انسان رب العالمین سے ملے گا اور ساری انسانیت محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، اور رب العالمین جب روزے داروں کو اعلان کر کے بلا کے روزوں کا اجر دیں گے، اس دن روزہ رکھنے والا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اور پیٹ سے اٹھنے والی جو بدبودار ہوا ہے، رب العالمین کے لیے تھوڑی سی قربانی دے کر تو دیکھیں اور اس روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھ کر تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور رب العالمین کو یہ میں اور آپ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ رب العالمین کے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی، جس رب کے ڈر سے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور جو آسمانوں پہ بجلیاں کڑکتی ہیں، جس رب کے ڈر سے وہ تسبیح کرنے والی ہے، اس رب العالمین کے ہاں میرے اور آپ جیسے نکموں کے منہ سے اٹھنے والی بدبو جو ہے وہ کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اتنا اجر، اتنا ثواب، روزے کا اتنا بڑا مقام یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ملے گا؟ اس کا جواب بھی بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا؟ فَإِنَّهُ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، جملے تو 3 بولے ہیں لیکن حقیقت سمجھا دی ہے۔ انسان کھانا، انسان پینا، اور انسان اپنی بیوی کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ تینوں چیزیں رب العالمین نے ان کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو اور انسان کے سامنے دنیا کے لذیذ ترین خوشبودار جو ہے خوش نما خوش ذائقہ کھانے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کھانے کی محبت رکھی ہے، اور انسان جو ہے وہ جلستی ہوئی دھوپ میں ہو،
اور انسان کو ٹھنڈا مشروب خوشنما نظر آئے تو رب العالمین نے پینے کے مشروبات کی محبت فطرت میں رکھی ہے. اور بیوی کی طرف میلان اور بیوی کا جو تعلق ہے، رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ میری نشانی ہے. میاں بیوی کا تعلق وہ تعلق ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. یہ آوارگی کا مظہر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں، یہ رب العالمین نے اس کی تڑپ، اس کی چاہت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے. میرے پیارے ایمان والے بھائی، انسان کی زندگی کی جو بنیادی 3 ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اور بیوی کا معاملہ، یہ انسان اپنی فطرت، اپنے وجود، اپنی زندگی کے جو بنیادی حصہ اور بنیادی ضرورت ہے، روزے کی حالت میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا. چاہے شادی انسان کی رمضان سے 1 دن پہلے ہوئی ہو، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انسان اس چیز کی قربانی دیتا ہے. تو اس میں پیغام کیا ہے کہ اے انسان، یہ روزہ جس کی وجہ سے تو نے کھانا پینا اور بیوی کو چھوڑا ہے، حالانکہ وہ تیری زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر تیری زندگی کا تصور نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت رب العالمین نے خود انسان کی فطرت میں رکھی ہے. جب روزے کی حالت میں یہ تو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا سوچنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر جھوٹ بولنا زبان کے گناہ تم نے روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑنے، اور تم نے کوئی بھی گناہ زندگی کا اگر تم نے روزے کی حالت میں کرنا ہے، وہ روزہ جس میں تم نے اپنے فطرتی تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے، اگر تم نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرنا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے اور بیویوں سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر روزہ رکھ کے بھی نماز میں غفلت کرنی ہے، اگر روزہ رکھ کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے، اگر روزہ رکھ کے بھی راتوں کا قیام باری ہے، اگر رمضان میں بھی مسجد تراویح میں ویران ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ایمان والے میرے بھائیوں کیا ہوگی؟ رب العالمین کا دیدار اور رب العالمین کے کلام کو سننا. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ رب العالمین کا دیدار، اور رب العالمین جو کلام فرمائیں گے مومن اس کو جو سنیں گے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. فرماتے ہیں جس انسان کے لیے یہ قرآن مجید دنیا میں نعمت نہیں ہے، اس قرآن مجید کا شوق اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس قرآن مجید کی آواز سن کے جو ہے وہ انسان ٹھہر نہیں جاتا ہے، اور انسان کثرت سے اس قرآن مجید کو پڑھتا اور سنتا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی پھر اس کو اللہ کا دیدار اور اللہ کا کلام سننے کی توفیق نہیں ملے گی. اگر اس دنیا میں فرماتے ہیں ایک جنت ہے دنیا میں، جو اس جنت میں نہیں جائے گا وہ کل قیامت کے دن بھی جنت میں نہیں جائے گا. دنیا کی جنت قرآن مجید کی تلاوت ہے. جو دنیا میں اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن پھر آخرت والی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ رکھا ہے، نماز میں غفلت ہے، روزہ رکھا ہے بد نظری ہے، روزہ رکھا ہے زبان سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، غلط کلمات نکلتے ہیں، روزہ رکھا ہے عورت کو پردے کی پرواہ نہیں ہے، مرد عورت کو حلال حرام کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ داڑھی کٹوانے کو نہیں چھوڑتا ہے، روزہ رکھا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. یہ انسان نہ روزے کے مقام کو سمجھا ہے، نہ ہی رب العالمین نے جس مقصد کے لیے روزہ بنایا ہے اس کو سمجھا ہے. یہ وہ بد نصیب ہے جس نے بھوک اور پیاس کے علاوہ اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا.
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارا روزہ ہو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ، جس دن تمہارا روزہ ہو اس دن تمہاری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، اس دن تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، اس دن تمہارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پورے وجود کا، تمہارے وجود کے ایک ایک انگ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارے پورے وجود کا اور ایک ایک انگ کا روزہ نہیں ہے، اور ایمان والے بھائی اگر 30 دن کے روزے رکھ کے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزے جو ہے وہ منہ پہ دے مارے گئے ہیں، حالانکہ روزہ تو جنت میں لے جانے کے لیے ایک ہی کافی تھا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں، ہر گناہ کو اس رمضان میں چھوڑیں، اور ہر گناہ کو چھوڑنے کا رب العالمین سے عہد کریں تاکہ یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں حقیقی معنی میں فائدہ دے سکے۔ روزہ تو اتنی عظیم عبادت، بخاری اور مسلم کی حدیث، اگر کوئی تم سے لڑے، تمہیں گالی دے تو اس کو کہو بھائی میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں جواب نہیں دے سکتا، چاہے کہ انسان آگے بڑھ کے خود گناہ کرے، کوئی انسان پہ ظلم کر دے، کوئی انسان پہ زیادتی کر دے، تو روزہ تو انسان کو اتنا عظیم بناتا ہے کہ انسان اس کو کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میں تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتا، چاہے کہ انسان خود گناہ کر لے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں روزے دار بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بڑے ہی پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ احکم الحاکمین اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہمیں متقی بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں آپ کے پاس منڈی وار بٹن سے آیا ہوں، وہاں پر ہماری جماعت کا دینی تعلیم کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کے ذریعے بڑا ہی خیر اور برکت کا معاملہ جو ہے وہ اہل توحید کے لیے فرمایا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی میاں عمران حافظہ اللہ وہ کئی مرتبہ اس ادارے میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ ادارے میں الحمدللہ پورے پاکستان سے داخلے کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے سال کے بعد تقریباً 60 طالب علموں کو داخلہ دینا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے، پچھلے سال صرف 4 گھنٹے کے لیے داخلہ کھولا گیا تھا تو پورے پاکستان سے تقریباً 275 طالب علم داخلہ لینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ادارے کے اندر جو ہے داخلے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے کلاس روم جو ہیں وہ تھوڑے پڑ گئے ہیں، اسی طریقے سے ہاسٹل جو ہے جن میں بچوں کو رہائش دی گئی ہے ان کی کمی کی شکایت ہے، اور بچوں کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال جو ہے اس کے مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہاں پر ایک زمین جو ہے اس کا سودا کیا گیا ہے تاکہ ادارے کو وسعت دی جا سکے، اور وہاں پر جو ہے وہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رہائش دے کر تعلیمی معاملات جو ہیں اس کو کیے جا سکیں۔ اس کی کل مالیت جو ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ادارے نے رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھرپور انداز سے اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور جس طریقے سے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس زمین کے ٹکڑے کی خریداری میں آپ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم مسجد میں آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس ادارے کی کارکردگی بیان تو نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت سارے بھائیوں کو تعارف نہیں ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین کا فضل ہے کہ پورے پاکستان کے 1400 مدارس
ان میں سے 43,000 طالب علموں نے اس سال امتحانات دیے ہیں، اور پورے پاکستان میں 12 پوزیشنیں ہوتی ہیں، اس ادارے نے اکیلے نے الحمدللہ 12 میں سے 9 پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے تعلیم و تربیت کا وہاں پر سلسلہ ہے۔ اس سال ایف اے میں 36 بچے جو ہے، ہم سکول کی بھی ایم اے تک ماسٹر تک لازمی تعلیم دیتے ہیں، 36 بچے جو ہیں انہوں نے اس مرتبہ ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ سب سے کم نمبر جو ہے وہ 63% بچے کے آئے ہیں، اور 24 بچوں کو گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملی ہے۔ یہ صرف بتلانے کا مقصد جو ہے کہ وہ ادارے کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھرپور انداز سے جمعے کی نماز کے بعد ادارے میں کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین آپ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں حقیقی معنی میں اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وطن عزیز اس وقت بڑے کٹھن حالات سے گزر رہا ہے، اس وطن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جمعے کا دن ہے، تیرے گھر میں کھڑے ہیں، بابرکت جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اس وطن عزیز کو ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جو ہے اس وطن عزیز پہ فرما، یا اللہ اس وطن عزیز کے ایک ایک چپے اور اس وطن عزیز کے ایک ایک باسی کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس وطن کے بارے میں جن کے بھی برے منصوبے ہیں یا اللہ ان کو ناکام فرما، اور یا اللہ ان کی تدبیروں کو ان پہ الٹ دے، یا اللہ جیسے مئی میں وطن عزیز کو تو نے پوری دنیا میں عزت سے نوازا ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، مانتے ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، رب العالمین دوبارہ سے سرخروئی عطا فرما، یا اللہ دوبارہ سے سرخروئی عطا فرما، یا اللہ دوبارہ سے عزتوں سے نواز دے، یا اللہ ہمیں اس وطن عزیز میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، فلسطینی ہمارے بھائی یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ یہ رمضان عزت کا رمضان ہو، یا اللہ یہ رمضان جو ہے یہ مسلمانوں کی حقیقی آزادی کا رمضان ہو، یا اللہ جہنم سے بھی آزادی مل جائے، اور یا اللہ کافروں کے تسلط اور ان کے خوف سے بھی آزادی مل جائے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک اعلان ہے، 1 مارچ بروز اتوار اسی مسجد محمدی میں دن کے 10 بجے خواتین کا ایک پروگرام دینی ہے، اس میں آئیں، خواتین جو ہیں ان کو پیغام دیں، بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں۔ یہ دین کی مجلسیں اللہ کی قسم اس کائنات کی سب سے عظیم مجلسیں ہوتی ہیں۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، صرف ایک حدیث بخاری شریف کی، رفاع بن عبایہ رحمہ اللہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دین بیان ہوتا ہے۔ ابو ابس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تیرے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی تو تیرے پاؤں جو ہے وہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جائیں گے۔ دین کی تعلیم اتنی زیادہ عظمت کی حامل ہے، ضرور ایسے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ احکام الحاکمین ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔